بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی ہے، بے شک انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف، برائی، بیماری اور صدمہ پہنچے تو وہ گھبرا جاتا ہے، اور جب خیر، بلائی، مال و دولت پہنچے تو کنجوس بن جاتا ہے، سوائے وہ نمازی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جن کے اموال میں مانگنے والوں اور محروم لوگوں کا حق مقرر ہے۔ سورۃ المعارج۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجئے، اس کے ذریعے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ سورۃ التوبہ۔ ہم نے جو روزی تمہیں دی ہے اس میں سے خرچ کیا کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور وہ اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجئے تاکہ میں خیرات کر لوں اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ اور جب کسی نفس کا موت کے لیے مقرر وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ سورۃ المنافقون۔ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور نیک بات کی تصدیق کی، اس کو ہم آسان رستہ پر چلنے کی سہولت دیں گے، لیکن جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھٹلا دیا، اسے ہم بھی تنگی کے راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، اور جب وہ دوزخ میں گرے گا تو اس کا مال اسے کوئی فائدہ نہ دے گا۔ سورۃ اللیل۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ الحدید۔ جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا صلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ البقرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ خود بھی سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتے ہیں، اسی طرح اچھے اخلاق کو پسند اور بری عادات کو ناپسند کرتے ہیں۔ صرف دو آدمیوں کے لیے رشک کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے۔ نمبر 2، وہ آدمی جسے اللہ کریم نے علم و حکمت سے نوازا ہے اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا اور تعلیم دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہو؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر کسی کو اپنا ہی مال زیادہ پسند ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا اپنا مال تو وہ ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دے کر آگے آخرت کے لیے بھیج دیا، اور جو مال چھوڑ کر جا رہا ہے وہ تو اس کے وارث کا مال ہے۔ کنجوسی سے بچو، کیونکہ کنجوسی کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا اور حرام کو حلال جانا۔ مسلم کی روایت میں ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، جو بکری ذبح کی تھی کیا اس کا کچھ حصہ باقی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، سب ختم ہو گیا ہے، صرف کندھے کا گوشت باقی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو، کندھے کے علاوہ سب باقی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جو صدقہ ہو چکا ہے حقیقت میں تو وہی باقی ہے جس کا اجر قیامت کے دن ملے گا۔ جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیا، اسے اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر بڑھاتے رہتے ہیں، جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے جانور کے بچہ کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کنجوسی سے کام نہ لیں اور اپنی حلال کی کمائی میں سے صدقہ و خیرات کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگیں تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔